ایک خبر، ایک ہولناک قتل نے پورے نظام کا نقاب اتار کر رکھ دیا۔ سندھ حکومت سے لے کر سندھ پولیس تک سبھی کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ کسے بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سب کے پیچھے کون ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ کراچی کے تاجر میر رضا علی کا کیس اب صرف ایک قتل کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ انصاف، قانون اور حکمرانی پر بھی سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ آخر کیوں ایک واضح قتل کو پہلے دن سے دبانے یا خودکشی کا رنگ دے کر اسے چھپانے کی کوشش کی گئی؟ وہ کون سے بااثر اور طاقتور ہاتھ ہیں کہ جنہیں بچانے کے لیے اس پورے کیس کو مس ہینڈل کیا گیا؟ کیس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں میر رضا کی لاش ملتی ہے اور پولیس بغیر کسی ٹھوس فورنزک تحقیق کے فوراً اسے خودکشی کا رنگ دے کر فائل بند کرنے کی جلدی میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے سچ زیادہ دیر تک نہیں چھپتا ہے۔ جب جناح ہسپتال کی ایڈیشنل MS ڈاکٹر سمیہ سید نے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹس پر سنگین سوالات اٹھائے تو پورا پولیس نظام ہل کر رہ گیا۔ کراچی کے سرکاری ہسپتالوں کے پوسٹ مارٹم اور فورنزک عمل میں اتنی خامیاں مسلسل موجود ہیں یا صرف اور صرف یہ اس کیس میں ہوا ہے؟ جس MLO نے پہلا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور غلط رپورٹ بنائی ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے اور کیا اس نظام کو سرے سے A to Z چیک بھی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے کہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں؟ وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک خامی یا ایک غفلت، ایک کوتاہی کی نشاندہی کرنے پر وزیر داخلہ سندھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سمیہ سید نے بنیادی طور پر سندھ حکومت کی بدنامی کروا دی ہے، سندھ پولیس کی بدنامی کروا دی ہے؟ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کسی بھی ٹاک شو میں بیٹھ کر بات کرنے سے پہلے وہ خط لکھ چکی تھی۔ انہوں نے پہلے انٹر ڈپارٹمنٹ ہی کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کسی نے نہیں سنا تو پھر وہ اپنے سوالات لے کر ڈیفینیٹلی پبلک کے پاس آئی ہیں، اور جب وہ پبلک ہوئے تو کیس کا جو رخ ہے، زاویہ ہے، وہ بدل چکا۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی قبر کشائی کے بعد نئے میڈیکل بورڈ نے، اور وہ نیا میڈیکل بورڈ بھی ایک مسئلے کا شکار رہا کہ وہ 8 رکنی ہوگا، پھر 5 رکنی ہوا، پھر دوبارہ 4 لوگ اپنے لے آئے، پھر 8 رکنی پہ چلا گیا۔ اور جو پھر پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس نے ڈیفینیٹلی رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ جو حقائق سامنے آئے وہ ڈیفینیٹلی بہت پریشان کن ہے، اور یہ سب نظر انداز ہو گئے تھے۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ نوجوان کو کمر میں ہی گولی ماری گئی تھی اور اس کی شناخت مٹانے کے لیے چہرے اور ہاتھوں پر تیزاب بھی پھینکا گیا۔ اس ہولناک انکشاف کے بعد ڈیفینیٹلی یہ سوال اٹھتا ہے کہ پولیس اور ابتدائی میڈیکل ٹیم نے، فورنزک نے، کرائم سین یونٹ نے اتنے بڑے اور واضح زخموں کو اور تیزاب کے نشانات کو آخر خودکشی کا نام دیا تو دیا کیسے؟ کیا یہ صرف اور صرف غفلت تھی یا پھر اس میں کوئی اور پہلو، کوئی اور عنصر بھی شامل ہے؟ اب تک کیا کچھ ہوا ہے؟ جوڈیشل انکوائری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا کچھ پتہ چل رہا ہے؟ آج بھی غالباً 2 گھنٹے سے زیادہ یہ اجلاس چلا ہے انکوائری کمیٹی کا۔ ڈھونڈ کیا رہے ہیں، سوالات کیا ہیں، اور ایگزیکٹلی کس حد تک جوابات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ہمارے نمائندے خرم گلزار اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے۔ خرم، بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ خرم، اس وقت ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے کیس؟ اب ڈیفینیٹلی ڈائریکشن تو کلیئر ہو گئی کہ خودکشی نہیں ہے، ایک طویل اجلاس بھی ہوا ہے آج۔ کیا سوالات ہیں اب ایگزیکٹلی سامنے اور کس ڈائریکشن میں لے کے چل رہے ہیں؟ کوئی سرا ملا ہے کہ کوئی اگر یہ کام کرے گا تو کیوں کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں جو 365 جو کہ اغوا کا ایک کیس تھا وہ 302 میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ایک دفعہ اور شامل کی گئی ہے جو کہ 201 ہے۔ یہ وہ ہے جو غفلت ہو گئی ہے، شواہد چھپانے کی دفعات، اس حوالے سے بھی اب تحقیقات اس میں کی جائے گی۔ یہ فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ اچھا، اب جو ہے تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ دوسرا جو پوسٹ مارٹم تھا اس میں یہ واضح ہو چکا کہ بدترین تشدد کے بعد گولی ماری گئی اور پھر قتل کر دیا گیا۔ یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک نئی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جس کے DIG جو کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ہے عامر فاروقی، جو کہ شہر میں اچھی شہرت رکھتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اور بڑے کیسز کے اندر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کو اس میں سربراہ بنایا گیا ہے۔ SSP علی رضا ہیں، ان کو لیا گیا ہے۔ اس طرح انویسٹیگیشن کرنگی کے جو SSP کیس ہے ان کو لیا گیا ہے، SSP سینٹرل ہے انم تجمل، ان کو لیا گیا، اور جو کیس کے IO بنایا گیا ہے وہ ہے کمان ٹاؤن تھانے کے انسپیکٹر چودھری غضنفر۔ ان کو اس کیس کا جو ہے وہ IO بنایا گیا ہے۔ تاہم اب جو ہے وہ کیس کا آج جو ہے وہ اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس نئی جو کمیٹی کا۔ اس میں اجلاس میں بڑے باریک بینی سے تمام چیزوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ کیس کے پرانے اور جو نئے شواہد ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا، ٹیکنیکل اور فورنزک اور تمام جو رپورٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیم یہ اب آگے بڑھے گی۔ آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اہل خانہ نے جو ہے نئی ٹیم سے ملاقات بھی کر لی ہے، اور اہل خانہ کی جانب سے یہ اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ مطمئن ہے اس چیز سے کہ جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ اس کو اعتماد رکھتے ہیں۔ اچھا، ضیاء الانجار صاحب، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور ایڈیشنل IG کراچی نے بھی رضا کے گھر کا دورہ کیا تھا، وہاں گئے تھے، تعزیت بھی کی۔ ساتھ ساتھ جو ضیاء الانجار صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ
بنایا جائے گا تاکہ کیس کی اچھی اور بہتر طریقے سے تفتیش اس کی ہو سکے۔ اچھا، دیکھنے میں پھر یہ آیا کہ جو کمیٹی کے بننے کے بعد جو رضا کے والد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اطمینان ہے، جو نئی کمیٹی بنی ہے ڈی آئی جی عامر فاروق کی سربراہی میں، اس سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور ان کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے کمیشن کی تو باقاعدہ طور پر اس کی ہم درخواست دیں گے اور پھر کمیشن جو فیصلہ تو کرے اب وہ جو ہم سرے رہ تعمیل گئے تھے خرم کہ وہ گیسٹ ہاؤس ہے، وہ گیسٹ ہاؤس کس کا ہے، وہ گیسٹ ہاؤس میں گیا یا نہیں گیا، وہ فون کالز کس کی آ رہی تھیں لاسٹ منٹ، وہ پھر بیچ میں ایک دو آڈیو کالز آ گئیں رضا کے والد کی بھی، رضا کی اپنی خود کی، کیا پتہ چل سکا ہے کہ وہ کن لوگوں سے مخاطب ہیں، کن لوگوں کے دیندار تھے، وہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا اثر و رسوخ ہے؟ یہ جو ڈاٹس یا پزل کے پیسز مسنگ تھے وہ ملنا شروع ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہی ہے پولیس اس وقت؟ دیکھیں، اس کیس کی تفتیش کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز تو پہلے ہو چکا تھا، مختلف ادارے بھی اس میں جو ہے وہ تفتیش کر رہے تھے۔ جو رضا کا سی ڈی آر ہے، اس سی ڈی آر کے مطابق رضا سے جن جن لوگوں نے بات کی ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا، جس میں علی کا نام لکھایا ہے، ایک عبداللہ نام آیا ہے جس میں ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ عبداللہ جو کہ رضا کے بڑے قریبی دوست بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تو اور ساتھ ہی جو گیسٹ ہاؤس ہے، اس گیسٹ ہاؤس کا تذکرہ اور ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لاسٹ لوکیشن تھی جو کہ ایک آن لائن رائڈ بک کی گئی تھی رضا کی جانب سے، رضا اس گیسٹ ہاؤس کے سامنے اترے تھے اور پھر وہ چلتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دکھائی دے رہے تھے، لیکن ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی ہے کہ وہ گیسٹ ہاؤس میں گئے تھے یا نہیں۔ وہاں کے اطراف کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو حاصل کر لی گئی ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ جو تحقیقاتی ٹیم نے جس پہ کام کیا تھا، جو پہلی جو ٹیم تھی، ان کی جانب سے یہ چیز بتائی گئی تھی کہ ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ رضا جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس میں نہیں گئے تھے۔ تاہم رضا کے والد ہیں ان کی جانب سے گیسٹ ہاؤس کی نشاندہی کی گئی، جس پر چھاپا بھی مارا گیا اور وہاں سے 6 جو ملازمین تھے اس گیسٹ ہاؤس کے ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، وہ بھی اس ٹائم تفتیش کے دائرے میں ہے۔ اب جو نئی ٹیم ہے، نئی ٹیم سے جو پرانی ٹیم کے ایس ایس پی تھے ایسٹ کے زبیر نذیر شیخ اور ایس آئی یو کے جو ایس ایس پی ہیں سمیع اللہ سونگو، دونوں نے ہی نئی کمیٹی سے ملاقات کی ہے۔ جو ان کے پاس جو تحقیقات پہلے کی گئی تھی اس حوالے سے بھی اس اجلاس میں جو ہے وہ بات چیت کی گئی اور پرانے شواہد بھی حاصل کیے گئے ہیں اور جمع کیے گئے ہیں، اور بھی اس میں جو ہے وہ ذرائع یہ بتاتے اب ہیں مجھے کہ یہ اس بتائیے حوالے کہ ذرا اس کو اگر ہم تھوڑا سا سادہ کریں، آسان کرنے کی کوشش کریں، رضا اپنے گھر سے نکلا کتنے بجے نکلا یہ ہمیں معلوم ہے، گاڑی جب پہنچتی ہے اس گیسٹ ہاؤس کے آس پاس، وہاں جب وہ گاڑی سے ایگزٹ لیتا ہے وہ ٹائم ہے، جو موت کا وقت ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس بیچ کے جو منٹس ہیں وہ کتنے مسنگ منٹس ہیں اور اس میں کہاں کہاں ٹریس مل رہا ہے اور کہاں کہاں بالکل آپ کہہ لیجئے کہ بلیک سپاٹس ہیں جہاں وہ ٹریس نہیں ہو پا رہا کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں تھا، کیونکہ اسی بیچ تشدد ہوا ہے، اسی بیچ تیزاب پھینکا گیا، اسی بیچ قتل ہوا ہے نا؟ دیکھیں، رضا 4 بج کے کم سے کچھ منٹ پہ جو ہے وہ گھر سے روانہ ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کی جو لوکیشن ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد کی جو سفر انہوں نے مسافت کی کہ دوستوں سے ہی ملے، اس دوران ٹیلیفون کال پہ بھی بات ہوئی ہے، جو کہ پی ڈی آر بھی آیا ہے کہ 4 بج کے کچھ منٹ سے گفتگو ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے 4 بج کے 20 منٹ سے لے کے 4 بج کے 40 منٹ تک کچھ 8 میسیجز بھی رضا کے موبائل فون پہ آئے جو کہ سی ڈی آر میں موجود ہیں۔ تاہم اب جو نئی کمیٹی ہے وہ نئی طریقے سے اس کیس کی تحقیقات کرے گی کہ آیا کہ اور بھی کیا معاملات ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے ہیں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو نئی کمیٹی ان شواہد کو بھی اکٹھا کرے گی جو شاید مس ہو گئے ہیں یا چھپائے گئے ہیں۔ تو دونوں زاویوں سے اس کیس کو اب شروع کیا جائے گا۔ آج جو نئی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، ساتھ ہی جو فیملی تھی ان فیملی سے بھی ملاقات کی ہے نئی کمیٹی نے اور ان کے جو بھی تحفظات تھے اس کو سنا گیا ہے، باقاعدہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اب جو باقاعدہ اس کیس کی تفتیش ہے وہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک بڑے ماہر افسر ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تمام بیانات ہیں وہ اب لیے جائیں گے، دوبارہ سے بیان لیے جائیں گے یہ جو کہ تعین ہو سکا ہے کہ رضا نے اور ان کے والد کی بھی، کیونکہ آڈیو آئی جس میں وہ کسی سے پیسوں سے متعلق کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں پر انڈیویجولی، کیونکہ بچے والدہ کے ساتھ رہ رہے تھے، والد اپنی آڈیو میں خود کہہ رہے ہیں کہ میرا کراچی میں کچھ نہیں بچا، لیکن پھر بھی رضا کے والد نے کتنے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے اور کیا اس کی رقم ہے یہ اگر پتہ چل سکا، اور رضا سے متعلق بھی کوئی ایگزیکٹ معلومات مل سکی ہو، ان کے فون میں کوئی ڈیٹا ایسا موجود ہو کہ انہوں نے کس کس سے کتنے پیسے لیے ہوئے ہیں، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اگر ان پر قرض تھا اور اگر قرض کی وجہ سے قتل ہوا تو پھر اس کو نیرو ڈاؤن کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے کہ کس کا زیادہ قرض تھا، کون زیادہ پریشرائز کر رہا تھا، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا۔ ساتھ ہی اس میں آپ کو چیز کا اضافہ کروں کہ جو 6 افراد کے بارے میں بتایا گیا تھا حراست میں ہے، اس میں ان کی تعداد 6 سے بڑی ہے کیونکہ کچھ دوست کو بھی حراست میں لیا ہوا ہے، پارٹنرز جو ہیں وہ بھی پولیس کے پاس شامل تفتیش ہیں۔
تو پولیس تمام اینگل سے جو اب یہ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو تمام اینگل سے تفتیش کرے گی کہ وہ پارٹنرس کو بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جائے گی کہ ان کی کتنی رقم تھی، کیونکہ جو واچ تھی غزہ کی اس کو جب ان لاک کیا گیا تھا کچھ میسیجز ملے تھے کہ ان کو 3 کروڑ روپے کی رقم کی ضرورت ہے، تو کس طرح کی چیزیں بھی سامنے آئی تھی. تو اب کیس کی جو تفتیش ہے بہت ہی باریک بینی سے کی جائے گی. جو میسیجز ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، جو وائس میسیجز آئے تھے ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی جو واچز سے میسیجز ملے اس میں ایک چیز اور بھی ہے، ایک ایک چیز اور بھی ذرا اس کی کلیئرٹی لائیے گا کہ یہ ڈیفینیٹلی رجسٹرڈ بزنس ہوگا، یہ مختلف موڈ آف پیمنٹ سے پیسے لے رہے ہوں گے، زیادہ تر لوگ کارڈ چارج کرتے ہیں یا کیش میں بھی چل رہا ہوتا ہے. یہ ایک رجسٹرڈ بزنس، اس کے 3 پارٹنرز، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی لکھت پڑت ہوگی. اگر یہ تینوں پارٹنرز تھے اور اگر بزنس لیٹ سے نقصان میں تھا تو اس میں باقی پارٹنرز پہ بھی قرض ہوگا یا باقی پارٹنرز بھی نقصان میں گئے ہوں گے؟ کیا کچھ وہ بتا سکے ہیں کہ وہ بھی نقصان میں تھے، یا یہ میر رضا علی خان کا کوئی اور وینچر ہے جہاں پہ ان کو یہ نقصان ہو رہا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی سے 3 کروڑ روپے مانگ رہے تھے؟ دیکھیں اس کی جو لگ بھگ رقم تو اس سے کوئی سے زیادہ سامنے آئی تھی، لیکن اب کیس ہی تبدیل ہو چکا ہے اور اب صرف تفتیش یہ کی جا رہی ہے کہ مرڈر کرنے کی، قتل کرنے کی وجہ کیا بن گئی. وہ آیا کہ رقم بنی ہے یا کوئی ذاتی دشمنی تھی رضا سے، یہ قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جب پوسٹ مارٹم ہوا ہے دوبارہ تو رضا کے منہ سے کچھ ایسے کیمیکل ایکسٹرا مواد بھی ملا ہے جو یا تو رضا کو پلایا گیا ہے یا رضا کے چہرے پر ڈالا گیا ہے، جس سے چہرہ جو ہے وہ 25 سے 30 گھنٹوں میں ہی ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ناقابل شناخت تھا، فنگر پرنٹ ہاتھ سے مل چکے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب مد نظر رکھی جائیں گی، کیونکہ جو مواد منہ سے نکالا گیا ہے پوسٹ مارٹم میں، دوسرے پوسٹ مارٹم میں، وہ کیمیکل ایگزامن کے لیے بھیجا گیا ہے. اب اس کی رپورٹ 2 سے 3 دن میں آئے گی. اور ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالوں کا جواب پھر ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن سوال ہی سوال ہیں اور ان سوالوں پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. خرم گلزار نے ہمیں اپڈیٹ کیا. خرم، تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.